شب برات اس کا صحیح ترجمہ اگر کریں آپ بتائیں لوگوں کو اسے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، برات سے تبرہ ہے، کیا ہے؟ جو لوگ صحابہ کرام پہ تبرہ بازی کرتے ہیں، اللہ کی یعنی موحدین بندوں پہ تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تبرہ کا مطلب برا بھلا کہنا، بیزاری کا اظہار کرنا، غلط باتیں کہنا، اور وہ تبرہ اسی برات سے ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں۔ قبرستان میں لائٹنگ ہوتی ہے، قبرستان میں پھول چڑھائے جاتے ہیں، ارے قبر والے دو ہی جگہ پہنچتے ہیں مسلمانوں، یہ تو جان لو، قبر والے مرنے والے دو ہی جگہ پہنچتے ہیں، نہیں تو علیین میں، نہیں تو سجین میں، نہیں تو راحت و آرام میں، نہیں تو جیل خانے میں۔ اور جو جنت کی راحت میں ہوگا وہ دنیا میں آنا چاہے گا، اور جو قید میں ہوگا اسے فرشتے آنے دیں گے۔ اور یہ مسلمانوں کی ان کا علم دیکھو کتنا ہے، کھانے کی ضرورت کسے پڑتی ہے؟ جسم کو کہ روح کو؟ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اسلامی نسبت سے افت مآب میری ماں اور بہنوں،
اللہ رب العالمین وحکم الحاکمین کی توصیف، اس کی کبریائی حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، آل و اولاد پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے جمعے میں ماہ شعبان کے تعلق سے اس کی تاریخی حیثیت، فضیلت اور پھر وہی باتیں جو حقیقت کے نام پہ خرافات بنی بیٹھی ہیں اس امت میں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، وہی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس امت کو خرافات بدعات سے بچ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، شعبان کی آج 10 تاریخ ہے۔ برتن ورتن ماجے جا رہے ہیں، گھر صاف کیے جا رہے ہیں، رنگائی پتائی کا کام چل رہا ہے۔ مسلمان کے گھروں میں عید آنے والی ہے، استغفر اللہ۔ شعبان کے مہینے کے تعلق سے قرآن و حدیث میں اگر آپ پتہ لگانا چاہیں، پڑھ کر کے یا کسی سے پوچھ کر کے دلیل کے ساتھ، تو آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یا آپ کے دور کے مسلمان جو اصل مومن ہیں، جن کو اللہ نے مومن کہا ہے قرآن، ان لوگوں نے اس مہینے کے اندر یا اس مہینے کی 15 تاریخ 15 شب کو کچھ ایسے معاملات کیے ہوں جو آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ شعبان کی فضیلت اس طرح سے ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور اس تعلق سے بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت کیا کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ شعبان کی ایک تاریخی حیثیت یہ ہے کہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہجرت کر کے، تو آپ نے 16-17 مہینوں تک بیت المقدس کے طرف کر کے ہی رخ نماز پڑھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبلہ تحویل کرنے کا حکم دیا حرم کی طرف، چونکہ آپ آسمان کی طرف بار بار نگاہیں اٹھا رہے تھے۔ آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے، آپ کی امت کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر، بیت المقدس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں قبلے کی طرف گھوم جانے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے ایک تاریخی حیثیت یہ بھی ہے کہ رمضان کا روزہ جو فرض ہوا، رمضان کا مہینہ تو موجود تھا لیکن اس میں روزے فرض نہیں تھے، اسی شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے
رمضان کے روزوں کو امت محمدیہ پہ فرض کیا سن 2 ہجری کے اندر. یہ وہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ تاریخی حیثیت ہے. اس کے علاوہ یہ 2 مہینوں کے درمیان سے گھرا ہوا ہے، ایک رجب اور ایک رمضان. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھتے تھے رمضان کی تعظیم کے لیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے، کہتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. اب بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ پورا مہینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے اکثر ایام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے تھے. شعبان کے مہینے روزہ رہیں، جو لوگ گھر لیپ رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، شب بیداری کی، فلاں ڈھیگا، یہ سب کی، ان کو چاہیے کہ اس حدیث پہ عمل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، زیادہ سے زیادہ روزہ رہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع بھی کیا ہے، اور خصوصی طور سے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے بھی منع کیا ہے. رمضان کے استقبال میں اگر کوئی خصوصی، میں رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اس کو بھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیوں کیا؟ تاکہ رمضان میں آپ کو تھکاوٹ محسوس نہ ہو. اور یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ آپ روزہ رکھتے تھے، لیکن اتنا اپنی امت سے محبت کرنے والا نبی، اللہ آپ کے اوپر بے شمار رحمت نازل فرمائے. خود تو پریشان ہوتے تھے، لیکن آپ نے کبھی نہیں چاہا کہ میری امت کسی پریشانی میں گرفتار ہو، کسی مسئلے میں گرفتار. منع کیا آپ کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو تاکہ تمہارے اندر توانائی بنی رہے. ہاں، اگر کوئی نفلی روزہ رہ رہا ہے، ایام 20 کے روزے رہ رہا ہے، پیر جمعرات کا رہ رہا ہے، یا 13، 14، 15 کا رہ رہا ہے، یا کوئی نذر کا روزہ ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے ممانعت نہیں ہے. اور ایک مسئلہ اس مہینے کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو قضا روزے میں چھوڑ دیتی تھی رمضان کے مہینے، یعنی گزشتہ رمضان، اب رمضان آنے والا ہے، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزہ رہتے تھے شعبان کے مہینے میں کہ میں ان قضا روزوں کو اسی شعبان میں مکمل کرتی تھی. مسئلہ ہے عورتوں کے لیے. عورتیں اگر روزہ قضا کر چکے ہیں رمضان میں، اللہ نے انہیں، اللہ کے نبی نے انہیں 1 سال کی مہلت دی ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں آپ ان نفلی روزوں کو پورا کر سکتی ہیں. یہ مسئلہ عورتوں کے لیے خاص ہے. یا مردوں میں بھی اگر کسی نے روزہ قضا کر لیا تو شعبان کے رمضان آنے سے پہلے وہ اس مہینے میں اپنے روزوں کو مکمل کر سکتا ہے. یہ شعبان کا مہینہ جو ہے. اس کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ خصوصی طور سے اس مہینے کی 15 تاریخ کو رات کے وقت قبرستان گئے. یہ باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ مختصر سی. اور پھر اس کو خاص کر لینا اپنے اوپر اور اس کی غلط بلت تعویل کر کے خود بھی گمراہ ہونا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. شریعت نے ہمیں مکلف کیا ہے کہ ہم وہی عمل کریں گے جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے
یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے آگے مسلمان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ کیا کہا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، اے میرے رسول، اے میرے رسول، آپ لوگوں کو وہی بات پہنچائیں گے۔ ان آیتوں کو سن لیجئے پہلے، اس کے بعد واقعات آئیں گے انشاءاللہ۔ بلغ، ایک نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اسلام کے اندر کوئی عمل کرے یا کرنے کا حکم دے۔ جی، ایک نبی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مسلم کی روایت ہے، اگر کوئی ایسا عمل کرے جو میں نے نہیں کیا ہے، جس کا ثبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہیں ہے، وہ چیز آتھینٹک نہیں مانی جائے گی، رد کیا جائے گا، اسے ریجیکٹ کیا جائے گا۔ اسے یہ نہیں کہ تھوڑا قبول ہو گیا تھوڑا نہیں قبول ہوا، ایسا نہیں کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے بالکل اسلام کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے اپنے نبی کو کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، سورہ مائدہ، اے میرے رسول آپ لوگوں تک وہی بات پہنچائیں گے جن باتوں کا اللہ نے آپ کے اوپر نزول کیا ہے۔ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتائیں گے۔ یہ کسے کر اللہ تعالیٰ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسی مہینے میں کچھ کریں، کسی رات میں کچھ کریں، دن میں کریں، کہیں بھی کریں، لیکن اگر ہم اسے عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیل ہونا ضروری ہے۔ اگر ان اعمال میں اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہے، ریجیکٹ ہے، شیطان کا عمل ہے، بدعت ہے، وہ خرافات ہے، شرک ہے، اور اللہ کے نبی کے اوپر ایک الزام ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پہ اس دین کو مکمل نہیں کیا، ہم یہ عمل کر کے اس دین کی تکمیل کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسے نہیں کیا، اگر آپ نے ایسے نہیں کیا کہ جو دین آپ کے اوپر میں نے نازل کیا، جو کتاب نازل کی، جو فرمان نازل کیا، آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا۔ یہ آیت ہو گئی۔ اب ایک آیت اور سن لیجئے کہ ایک دین میں کسی بات کا ایجاد کرنا، کوئی نیا کام کرنا، اپنی طرف سے کچھ کہنا جس کا علم نہ ہو اپنے آپ کو، اور اس پہ لوگوں کو ابھارنا کہ شعبان کی رات آ رہی ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، یہ دھونا ہے، یہ ماجنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ کھانا ہے، یعنی سن لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت کو اللہ جو جہالت کے آخری درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، اس امت کو اللہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سرزمین کے اوپر مذہبی معاملات میں، عوام الناس میں، اگر اپنے دین کے تعلق سے سب سے کم اگر کسی کو علم ہے تو یہ مسلم قوم ہے۔ یہ بکروں کی طرح بھاگ رہی ہے، کوئی روڈ چھاپ
کوئی بات بتا دیتا ہے اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ نے من گھڑت بات بھی کچھ کہہ دیا، کسے اللہ کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 44 45، اگر آپ نے بھی اپنے طرف سے کوئی بات کہہ دی جس کا نزول آسمان کی طرف سے نہیں ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو آپ کی شہرک کو ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر اے نبی آپ نے بھی میرے دین میں کچھ گڑبڑی کی، کچھ ملا دیا، تو آپ کو داہنے ہاتھ سے پکڑ کے آپ کے شہرک کو ہم کاٹ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، جانتے ہیں یہ کتنی جامع بات ہے؟ اللہ کے نبی کو یہ منظور تھا کہ شہرک کٹ جائے، لیکن حق بات کے علاوہ محمد کی زبان سے کچھ بھی نہ نکلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے ترہیب میں مبتلا کیا، ترغیب میں مبتلا کیا، لیکن ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہی بات بتائی جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث منسوب کی کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اس دن قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس دن روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو۔ یہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا لوگوں نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے استاد احمد ابن حنبل، علی ابن بدینی شارح بخاری، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے 28 محدثین نے، کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 نہیں، 28 محدثین نے اس حدیث کو کہا کہ یہ موضوع ہے۔ کیا ہے؟ 1 2 نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ یہ حدیث رواج کیسے پا گئی لوگوں میں کہ 15 اللہ کے نبی کے تعلق سے صحیح حدیثیں جو بخاری کے اندر موجود ہیں، مسلم کے اندر موجود ہیں، ترمذی کے اندر موجود ہیں، آپ کی ازواج مطہرات روایت کر رہی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اکثر ایام میں روزہ رکھا، اور ایک ظالم اٹھتا ہے جس کا نام ابو بکر بن عبداللہ ہے، یہ حدیثیں گڑھتا تھا، وضع کرتا تھا، اس نے حدیث گڑھ دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن 1 رات قیام کرنے کا حکم دیا اپنی امت کو۔ یہ حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ بات کہہ کے آپ کے طرف منسوب کر دی، لگا دیا گیا آپ کے اوپر، اور یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہیں۔ دوسری بات، وہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، یہ حدیث بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اور تمام بندوں کو معاف کرتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهٍ۔ اس حدیث کو اکثر علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ حسن کا حکم لگایا ہے۔ اس حدیث کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اصل میں اس حدیث کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو
اپنے بندوں کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو معاف کرتا ہے جو اس پہ ایمان رکھتی ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک فلسفہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مان بھی لیا جائے اگر مانوی اعتبار سے، دو باتیں اس میں بڑی سخت کہی گئی ہیں، اس کی تیاری نہ کر کے لوگوں نے اس حدیث کو غلط معنی میں لے لیا اور لگے رات کو جاگنے، لگے دوسرے کام کرنے۔ اگر یہ حدیث صحیح بھی مان لی جائے تو اس حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام مخلوقات کو معاف کرتا ہے اور تم رات بھر جاگو، یہ تو ہے نہیں۔ اس رات کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کو اگر صحیح منسوب انتساب مان لیا جائے تو اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ سن لیجئے اسے، جہاں اللہ تمام بندوں کو معاف کر رہا ہے تو شرک کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ 15ویں شعبان کو اپنے شرک سے توبہ کرے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے اور موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو مشرکوں کو معاف نہیں کرتا، مشاہین کو معاف نہیں کرتا، جس کے دل میں شہ نہ ہو تمام بندوں کو معاف کرتا ہے، لیکن مشرک اور مشاہین کو معاف نہیں کرتا۔ یہ سن لیا آپ نے، مشرک کو معاف نہیں کرتا، دل میں کینہ کپٹ رکھنے والے، اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والے، ایسے جاہلوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ جو شرک کرتا ہے اور اپنے بھائیوں سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، دل میں کینہ کپٹ بغض رکھتا ہے، اس حدیث کو اگر صحیح معنی پہ لایا جائے تو یہ حدیث یہ حکم دیتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 15ویں شعبان کو کم سے کم 15ویں شعبان کو شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں میں جو دشمنیاں ہیں ان دشمنیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے، اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کا غلط معنی نکال کے لے آئے۔ غلط معنی 15ویں شعبان کی کھینچ تان کر کے اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ کسی طرح یہ حلوے پوری کا کام چلتا رہے، یہ بوندی باندی لڈو بنتا رہے اور یہ سجاوٹ اجاوٹ چلتی رہے اور ملا اپنی پیٹ بھرتا رہے، یہ کسی طرح سے چلتا رہے۔ اس پہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے نہ قرآن کو بخشا ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بخشا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے بچے سے آپ پوچھئے جو تقریر سنتا ہو یا پڑھتا ہو کہ اللہ نے قرآن کو کس مہینے میں نازل کیا، تو کیا کہے گا وہ؟ کیا کہے گا وہ مسلمان کا بچہ؟ رمضان میں نازل کیا۔ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل کیا اور یہی بات اللہ نے اپنے کلام مجید میں نازل فرمائی ہے۔ لوح محفوظ سے قرآن کہاں نازل ہوا رمضان میں پہلی بار؟ مکہ مدینہ میں نہیں، سب سے پہلے بیت العزت میں نازل ہوا۔ کہاں؟ لوح محفوظ۔ اور اس آیت کو سورہ دخان کی جو پہلی آیت ہے، دوسری آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا كُلُّ يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اس آیت کو 15ویں شعبان میں فٹ کر دیا۔ 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، پہلے بھی دیکھا ہے، پچھلے شعبان کی تقریر اس سے پہلے بھی، تفسیر کے لیے بھی، لیکن پوری یہ جملہ میں کافی ہوش میں کہہ رہا ہوں، سن لیجئے گا، چونکہ آپ اسے باہر بتائیے اس کو۔ اس آیت میں ایک تابعی ہیں جو ثقہ بھی ہیں اور مدینہ مکہ میں ان کی رہائش بھی رہی ہے اور ان کی تفسیر بھی صحیح ہے، روایت بھی صحیح کرتے ہیں، لیکن اس پہ میں نے 2-4 نہیں سینکڑوں علماء کے اقوال دیکھیں 3-4 دن کے اندر۔ آپ اس بات کو پوری امت محمدیہ میں بتائیے، آپ پوری امت میں جی ایک ہی آدمی ایسا ہے
جس نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کو شعبان کی 15ویں تاریخ نازل کیا. جی، پوری امت میں ایک فرد واحد، اور وہی بہانہ، وہ بھی تفسیر میں نہ کہ ترجمے میں، تفسیر نہ کہ ترجمہ. اللہ نے کہا کہ میں نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. جی، اب مبارک رات کون سی ہے مسلمانوں کے درمیان؟ وہ مبارک رات اللہ نے اس کی بھی تخصیص فرما دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لیل بھی عربی، قدر بھی عربی. اس کو بھی سمجھ لیں آپ. 5ویں صدی ہجری تک، 5ویں صدی ہجری تک اس جملے کو جو کہا گیا ہے فی لیلۃ النصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، 5ویں صدی ہجری تک اگر کسی نے حدیث وضع بھی کی، گڑھی بھی ہے، غلط حدیث بھی بیان کیا ہے، تو نصف لیلۃ النصف من شعبان ہی لکھا ہے. 5ویں صدی ہجری کے بعد شیعوں نے، میں اگر اس میں جاؤں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، شیعوں نے اسے عربی اور فارسی کا ایک سنگم بنایا. شب قدر، کیا کہتے ہیں اس کو؟ شب برات. برات کا معنی جانتے ہیں؟ ایک سورہ ہے قرآن میں جو براعت سے شروع ہوتی ہے، اس کے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. سمجھ گئے ہوں گے کون سے سورت ہے وہ؟ منافقین اور کفار سے اللہ نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، بیزاری کا اظہار کیا ہے، جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کی، اسی لیے اس سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. بعض مفسرین کا قول ہے. برات اسی سے تبرہ ہے. اب آپ جان لیجئے، جو لوگ شب برات کہتے ہیں، یہ دونوں لفظ عربی نہیں ہے. پہلا فارسی ہے، دوسرا عربی ہے. اب آپ بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی زبان منتقل ہوئی ہے؟ عربی کی فارسی؟ اللہ نے اپنے کلام کو کس میں نازل کیا؟ عربی میں، فارسی میں. شب برات اس کا صحیح ترجمہ اگر کریں آپ، بتائیں لوگوں کو اسے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. برات سے تبرہ ہے. کیا ہے؟ جو لوگ صحابہ کرام پہ تبرہ بازی کرتے ہیں، اللہ کی یعنی موحدین بندوں پہ تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. تبرہ کا مطلب برا بھلا کہنا، بیزاری کا اظہار کرنا، غلط باتیں کہنا، اور وہ تبرہ اسی برات سے ہے. یہ عربی کا لفظ ہے. برات سے کیا ہے؟ تبرہ ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوا شب برات کا؟ تبرے والی رات، بیزاری والی رات. کیا ہوا؟ بیزارگی والی رات. جب اس کا ترجمہ ہی صحیح نہیں ہے تو یہ رات کیسے صحیح ہوگی؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ آیت تو آپ سمجھ جائیے، مختصر بتا دیا کہ اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے، نہ کہ شعبان میں نازل کیا ہے. اس کی تفصیل آپ سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت میں پڑھیں یا سورۃ القدر کے اندر جا کر کے پڑھ لیں. اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے. یہ رات قرآن کے نزول کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات بدعات کرنے کی رات ہے. جی ہاں. اور اس رات کے اندر مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان کو گئے اور جا کر کے وہاں دعا کی. وہ مشہور روایت جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے، وہ روایت بھی ضعیف ہے. اور لوگوں کو یہ بتائیں آپ کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اما عائشہ کے گھر سے قبرستان نہیں گئے تھے. مسلم کی روایتیں موجود ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جب بھی آپ کی باری ہوتی، آپ رات کے آخر حصے میں قبرستان جایا کرتے تھے.
آپ جنت البقیع جایا کرتے تھے، آپ بقیع والوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، غرقد والوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور آپ نے پہلے مکی دور میں مسلمانوں کو زیارت قبر سے منع کیا تھا، لیکن جب مدینہ آ گئے مسلمان، توحید مضبوط ہو گیا، ایمان مضبوط ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جا کے قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبِ وَتُدْمِعُ الْعَيْنِ وَتُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ۔ تم جا کے ایسی قبروں کو دیکھو، اس میں 15ویں شعبان کا نام نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کو ہی اللہ کے نبی قبرستان نہیں گئے۔ اور تنفس ارواح کا مسئلہ، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں۔ قبرستان میں لائٹنگ ہوتی ہے، قبرستان میں پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ ارے قبر والے 2 ہی جگہ پہنچتے ہیں مسلمانوں، یہ تو جان لو، قبر والے مرنے والے 2 ہی جگہ پہنچتے ہیں، نہیں تو علیین میں، نہیں تو سجین میں، نہیں تو راحت و آرام میں، نہیں تو جیل خانے میں۔ اور جو جنت کی راحت میں ہوگا وہ دنیا میں آنا چاہے گا، اور جو قید میں ہوگا اسے فرشتے آنے دیں گے۔ اور یہ مسلمانوں کی ان کا علم دیکھو کتنا ہے۔ کھانے کی ضرورت کسے پڑتی ہے؟ جسم کو کہ روح کو؟ کھانے کی ضرورت کسے ہے؟ جسم کو ہے کہ روح کو ہے؟ روح کھانا کھاتی ہے، روح کو پانی کی ضرورت ہے۔ یہ تنافس ارواح کا مسئلہ مسلمانوں میں، چودھری صاحب اور اس اصطلاحات کو روحوں میں ملایا جاتا ہے۔ اقبال اچھا لکھا مقبول سلفی نے کہ چودھری صاحب مر گئے تو 15ویں شعبان سے پہلے جو مر جاتا ہے، کیا کیا بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، کیا بنا رکھا ہے ان لوگوں نے۔ اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، اس کو روحوں سے ملانے کے لیے 15ویں شعبان کو ختم شریف کرنا پڑتا ہے۔ اب چودھری صاحب مر گئے، گھر والے بلائے ملا کو، وہ روح میں روح کو ملا رہا ہے۔ کیا عقیدے ہیں یہ شیعوں کے بھی عقیدے نہیں ہیں، یہ مشرکوں کے عقیدے۔ روحیں واپس آتی ہیں، یعنی دلہنیں سج دھج کے بیٹھتی ہیں۔ ارے قبرستان میں لائٹنگ کر رہا ہے، قبر میں لائٹنگ ہوتی ہے عمل کے اعتبار سے، قبرستان کی لائٹنگ سے اس مردے کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا کیا ہے۔ قبروں پہ پھول چڑھا دیا، خوش ہو گئے، قبر پہ لائٹ کر دیا، خوش ہو گئے، گھر کو سجا دیا، مردے آ رہے ہیں، ہے نہیں، ان کے گھر میں کھانے حلوہ کھانے، پوری کھانے، روحیں آ رہی ہیں۔ روحوں نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں، کھانے کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے۔ ان جاہل مسلمانوں کو کون سمجھائے، اسے جسم اور روح میں فرق محسوس نہیں ہوا، یہ مسلمان ہے۔ یہ قبرستان کو سجا رہا ہے۔ ارے اپنے مرنے کے بعد اپنے قبر کو سجانے کی تیاری کر، توحید و سنت پہ چلنے کے لیے، کہ اللہ تجھے ایسی موت دے کہ جنت کی روشنی تیرے قبر میں ہو جائے۔ قبرستان میں جتنا بھی لائٹنگ کر دو، وہ روشنی قبر میں پہنچے گی، وہ گھر میں پہنچے گی۔ تو چودھری مر گیا، گھر والے ملا کو بلائے 15ویں شعبان کو، 15ویں شعبان سے پہلے مر گئے چودھری صاحب، روح مل نہیں رہی ہے، ملا دیجئے۔ آئے ملانے کے لیے، مٹھائی، حلوہ، کپڑا، یہ وہ سب رکھوایا۔ اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، ملا رہا ہے، روح کو روح میں ملا رہا۔ دعا کیا، دونوں ہاتھ چھوڑ دیا نیچے۔ گھر والے گھبرا گئے، کیا ہوا؟ روح نہیں مل رہی ہے، روح نہیں مل رہی ہے، کیا کروں؟ پھر دوبارہ ہاتھ اٹھایا، نہیں ملانا، نہیں تو ہمارے گھر برباد ہو جاتے۔ روحوں میں نہیں ملی تو ہم برباد۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ، روحوں میں نہیں مل رہی ہے۔ پھر ہاتھ اٹھایا ملا، کہتا ہے پھر دعائیں کی، بت کچھ کیا، پھر چھوڑ دیا ہاتھ۔ کہا نہیں مل رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ کہا کہ کیسے بھی ملا ڈالو صاحب، روحوں میں ملا ڈالو صاحب، کیسے ملاؤں؟ رکو ٹرائی کرتا ہوں۔ پھر ہاتھ اٹھایا، کہتا ہے نہیں، ایک چیز مانگ رہی ہے، بہت دودھ والی موٹی تازی بھینس مانگ رہی ہے روحوں میں ملنے کے لیے۔ سنا یہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، یہ لوگوں کا مال کھانے کے لیے روحوں میں روحوں کو ملا رہے ہیں۔
اب ہاتھ اٹھایا، کہا کہ جب بھینس آ گئی، موٹی تازی بھینس لا کے باندھ دیا گیا، اور 10 میٹر کپڑے لائے گئے، چاندی کا مکٹ لایا گیا، سب لایا گیا، تب جا کر کے ہاتھ چہرے پہ پھیرا، کہا کہ اللہ مشکل سے مل گئی روح مل گئی، مان گئی۔ اب اٹھایا سارا سامان، موٹی بھینس، سب گھر لے کے چل دیا۔ اس کی روح مل گئی، اس کی نہیں۔ اسے جو ہونا تھا انہیں لے لیا۔ بہرکیف وقت ہو گیا ہے، اللہ سے دعا فرمائیں، یہ صلاۃ الرغائب، یہ 100 رکعت نماز اس رات میں پڑھنے والی روایتیں اللہ کی قسم حدیث کے کسی کتاب میں موجود نہیں۔ ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورہ قل پڑھنا، یہ پڑھنا، وہ پڑھنا، بہرکیف اس رات کے اندر جو بھی ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھا میں عورتیں برتن مانج رہی ہیں، ابھی دیکھا کئی دروازوں پہ سارے برتن نکلے ہوئے ہیں، برتن دھلے جا رہے ہیں۔ ارے دل دھلو، دل کو شرک کی نجاست سے پاک کرو، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات کی نجاست سے پاک کرو، گھر لاکھ پاک کر لو۔ اگر دل میں شرک و بدعت ہے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جی ہاں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شعبان کے مہینے میں روزہ رہیں، اور صرف شعبان کی 15ویں تاریخ کو نماز نہیں، بلکہ اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ہمیں نمازی بنا دے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنا دے، آپ کی باتوں پہ چلنے والا بنا دے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے کہا کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی تو آپ کی شہرک کو ہم کاٹ دیں گے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی بات کو اپنے سے کہنا اور اللہ اس کے رسول کے طرف اس کی نسبت کرنا، یہ بھیانک جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی جو ثابت ہے وہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بدعات و خرافات سے اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے، زندہ رکھے اسلام پہ، اور خاتمہ تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔